بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سمندر کا پانی پاک ہی ہے، وہ سمندر کا پانی پاک ہی ہے۔ ترجمہ میں خیال رکھنا، الطہور ماؤہ، اس میں حصر پیدا ہو رہا ہے، تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں کریں گے پاک ہے، بلکہ کریں گے پاک ہی ہے۔ والحل میتتہ، اور اس کا میتہ بھی پاک ہے، اس کا میتہ بھی پاک ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس سے بہت سے فقہی مسائل فقہا نے مستنبط کیے ہیں، اور ان میں سے کئی مسائل میں ائمہ مجتہدین کے درمیان باہم اختلاف بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی ساتھ رکھتے ہیں، یہ صحابی ماہی گیری کا کام کیا کرتے تھے، اور ماہی گیر لوگ جب سمندر میں جاتے ہیں تو کئی کئی دن تک سمندر میں رہتے ہیں، اپنے ساتھ ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، پینے کا پانی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ انہیں کئی کئی دن سمندر کا سفر درپیش رہتا تھا، اور پانی جو تھا اگر اس کو وضو میں استعمال کریں تو پینے کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ انہیں شبہ تھا کہ پتہ نہیں سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا۔ شبہ کیوں تھا ان کو سمندر کے پانی میں وضو کرنے نہ کرنے کا؟ شراح نے اس کی کئی وجہ بتائیں، اور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہو کہ کوئی شخص سمندر کا سفر نہ کیا کرے مگر یہ کہ وہ حج کرنے والا ہو، یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، یا جہاد کے لیے جا رہا ہو، اس کے علاوہ سفر نہ کرے، اس لیے کہ فإن تحت الماء نارا تحت البحر نارا، اس لیے کہ سمندر کے نیچے جو ہے نا وہ جہنم ہے، آگ ہے، یہ حدیث ہے۔ تو شراح نے فرمایا شاید یہ حدیث ان کو پہنچی تھی، اور اس سے انہیں شبہ ہوا کہ سمندر کے پانی کے نیچے جب جہنم آگ ہے تو اس کا پانی پتہ نہیں عبادت کے لیے، طہارت کے لیے استعمال کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے انہوں نے سوال کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی بتایا شراح نے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان صاحب کو سمندر کے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں شبہ ہو۔ شبہ کیوں ہو؟ شبہ اس لیے ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ سمندر کے اندر روزانہ کروڑوں لاکھوں جانور مرتے ہیں اور سمندری میں رہتے ہیں، میتہ، اور میتہ ناپاک ہوتا ہے، تو ان کو شبہ ہوا ہو کہ سمندر میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور روزانہ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، تو کہیں میتہ اتنے سارے سمندر میں ہونے سے سمندر کا پانی ناپاک تو نہیں ہو گیا، اس وجہ سے شبہ پیدا ہوا۔ اور تیسری وجہ شراح نے بتایا یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں شبہ اس لیے لگا ہو کہ سمندر کا پانی اس کا مزہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، ایک صفت اس کی تبدیل ہوئی ہوتی ہے، اور بعض جگہ سمندر کا پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر مزہ اور رنگ دو سو بدل گئے۔ تو پانی وضو کے لیے جو درکار ہوتا ہے وہ ماء مطلق ہونا چاہیے، جس کا کوئی رنگ نہ ہو، کوئی بو نہ ہو، کوئی مزہ نہ ہو۔ اگر اس کا رنگ بو مزہ میں تبدیلی آ گئی تو ان کو شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو نہیں بات، اس سوال کا منشا کیا تھا؟ شراح نے اس کے بارے میں یہ تین اقوال ارشاد فرمایا کہ تین میں سے کوئی احتمال ہے جس کی وجہ سے ان کو شبہ پیدا ہوا کہ سمندر کا پانی پتہ نہیں وضو کے قابل ہے یا نہیں۔
دوسرا بات اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا هو الطہور ماؤہ. کیا فرمایا؟ انہوں نے پوچھا افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. یہ اتنا لمبا جواب جو دیا، یہ آپ نے کیوں دیا؟ اطناب کیوں فرمایا؟ حالانکہ اس کا ایک جواب نعم بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے سوال کیا کہ افنتوضأ بماء البحر، تو اس کا ایک جواب مختصر کیا تھا؟ نعم، ہاں کر لو. لیکن آپ نے نعم جواب نہیں دیا، بلکہ کیا جواب دیا؟ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. اتنا لمبا جواب دیا. یہ اطناب کیوں فرمایا؟ یہ سوال بھی شراح نے اٹھایا اور پھر خود جواب دیا. کہا کہ اگر نعم سے جواب دیتے، صرف نعم سے جواب دیتے، تو اس میں احتمال تھا اس بات کا کہ مسئلہ صرف اتنا واضح ہوتا کہ کوئی مسافر آدمی سمندر میں سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس پانی کم پڑ گیا ہو، اور اس کے پاس پانی کیا ہو گیا ہو؟ کم پڑ گیا ہو. اگر وہ پانی پی لے گا، اگر پانی سے وضو کر لے گا تو پیاسا رہ جائے گا. صرف اس کے لیے ماء بحر سے وضو کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. نام سے ہی سمجھ میں آتا نہیں؟ انہوں نے پوری یہی صفت بتائی تھی نا کہ یا رسول اللہ پانی کم پڑ جائے، ہم اگر پی لیں گے تو وضو کریں گے تو پئیں گے کیا؟ تو آپ نے فرمایا آپ اگر کہہ دیتے ہاں وضو کر لو، تو اس کا مطلب کیا نکلتا کہ صرف اس صورت میں، مجبوری کی صورت میں، پانی کم پڑنے کی صورت میں ماء بحر سے وضو ہو سکتا ہے، ورنہ وضو نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ ہو سکتا تھا. حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں تھا. آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو چاہے جیسے چاہے ماء بحر سے وضو کر سکتا ہے، چاہے پانی کی تنگی ہو یا نہ ہو. نہیں بات. نام کہنے کی صورت میں صرف وضو کی اجازت معلوم ہوتی ہے، غسل کی اجازت معلوم نہیں ہوتی. لیکن هو الطہور ماؤہ کہنے سے وضو اور غسل دونوں کی اجازت معلوم ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور نام کہنے سے منشأ سوال ختم نہیں ہوتا. نام کہنے سے منشأ سوال، میں نے آپ کو مطلب بتایا نا، 3 منشوں میں سے کوئی منشا تھا سوال کا، وہ ختم نہیں ہوتا. ایک منشا ان کا کیا تھا؟ آخری. اس کے اندر میتہ، ہزاروں لاکھوں میتہ گرتے ہیں، مرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں اس کے اندر. تو آپ نے الحل میتتہ کہہ کے اس کا منشأ سوال بھی ختم کر دیا کہ اس کا میتہ پاک ہے. اس کا میتہ کیا ہے؟ پاک. حل کے معنی جو ہوتے ہیں نا، 2 آتے ہیں. ایک حل کے معنی ہوتے ہیں حلال ہونا، ایک حل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہونا. اور ایک حل کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا. ایک حل کے معنی کیا آتے ہیں؟ بخاری شریف میں آپ حدیث پڑھیں گے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تھا سفر میں. پھر وہ ایک مقام پر پہنچی تو حیض ان کا پاک ہو گیا. تو اس وقت حدیث میں الفاظ ہیں حلت الصفیہ. کیا ہے الفاظ؟ حلت الصفیہ. حضرت صفیہ حیض سے کیا ہو گئیں؟ پاک ہو گئیں. تو ایک حل کے معنی پاک ہونے کے بھی آتے ہیں. تو الحل میتتہ کے معنی ہے اس کا میتہ پاک ہے. اگر سمندر میں پڑا ہوا بھی ہے تو اس سے پانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی جو ہے وہ پاک رہتا ہے. خشکی کا میتہ ناپاک ہوتا ہے، سمندر کا میتہ پاک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اس حدیث میں سمندر کے میتہ کو حل کہا گیا. حل، سمندر کے میتہ کو کیا کیا گیا؟ حل. جمہور نے، ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ سمندر کے سارے جانور مچھلی کے علاوہ ما سوا چند مستثنیات کے وہ حلال ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں سمندر کا. ائمہ ثلاثہ نے کہا مچھلی کے علاوہ بھی جانور حلال ہیں، صرف مچھلی حلال نہیں ہے. البتہ تفصیلات میں، مستثنیات میں آپس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر بحری کی صرف حلال ہے، حرام ہے خنزیر بحری، باقی سب جانور حلال ہیں. اور ایک روایت میں خنزیر بحری اور آدمی بحری یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کئی روایتیں ہیں. راجح روایت، اصح روایت ان کی ہے کہ ضفدع
یعنی مینڈک، ضفدع مینڈک، اس کے علاوہ سارے جانور حلال ہیں، صرف یہ حلال نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ضفدع مینڈک اور سلحفات مگرمچھ، سمجھ میں بات، اور کچھوا جس کی ہڈی اوپر سخت ہوتی ہے، یہ 3 جانور سمندر کے حرام ہے، باقی سب حلال ہیں۔ لیکن اصح روایت ان کی وہی ہے کہ ضفدع کے علاوہ، مینڈک کے علاوہ سارے سمندری جانور حلال ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو ہے اضیق المذاہب ہے، سب سے تنگ ہے، وہ کہتے ہیں صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے اور کچھ حلال نہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جن حضرات نے سمندر کے دیگر جانوروں کو بھی حلال قرار دیا وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، حل کے ایک معنی آتے ہیں حلال ہونے کے، حل کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہونا۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کہہ دیا الحل میتتہ کہ اس کا میتہ حلال ہے، تو سمندر کے جتنے جانور ہیں سارے حلال ہو گئے۔ امام شافعی البتہ کہتے ہیں کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضفدع کی اجازت مانگی تھی کہ اس سے میں علاج دوا وغیرہ بنا لیا کروں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اس کا استثناء ہو جائے گا، سمجھ میں بات۔ اور امام مالک نے کہا خنزیر کے بارے میں قرآن کریم کی آیت آئی ہوئی ہے، اب وہ چاہے بری ہو چاہے بحری ہو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہو جائیں گے۔ استدلال اس حدیث سے کیا، سمجھ میں بات۔ میں نے آپ کو احناف کا مزاج اور طرز استدلال بتایا ہے کہ وہ جب بھی کسی مسئلے میں کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو ان کا خاص طرز استدلال یہ ہے کہ اس موضوع پر آنے والے تمام نصوص کو وہ سامنے رکھتے ہیں اور ہر نص کو اس کا حق دیتے ہیں، ہر نص کو کیا دیتے ہیں؟ اس کا حق دیتے ہیں۔ حضرات احناف کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے جانوروں کی حلت اور حرمت کے حوالے سے، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے احل لکم الطیبات وحرمت علیکم الخبائث، دوسری آیت ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت بھی ہے، صحیح ہے، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ہمارے سامنے یہ حدیث بھی ہے والحل میتتہ، صحیح ہے۔ کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے احلت لنا المیتتان والدمان، اللہ پاک نے ہمارے لیے 2 میتہ اور 2 دم حلال کیے ہیں۔ میتہ کون سے ہیں؟ السمک والجراد، سمندر کا میتہ ہے سمک اور خشکی کا میتہ ہے جراد، ٹڈی۔ جب بلوچستان میں ٹڈی دل آتا ہے نا، ٹڈی دل ایک لشکر آتا ہے ٹڈی کا، تو بلوچستان کے لوگوں کی عید ہو جاتی ہے، مکران کے لوگ جو ہیں بلوچستان مکران کے لوگ، ان کی عید ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں منت سلوا آ گیا آسمان سے، آسمان سے آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا منت سلوا آیا ہے۔ وہ ٹڈی پکڑتے ہیں، اس کے پروں کو توڑتے ہیں اور اس کو بھون کے باربیکیو کر کے اس کی بریانی بنا کے مختلف طریقوں سے اس کو کھاتے ہیں۔ صرف یہ بلوچ نہیں، پورا عرب کھاتا ہے۔ عرب میں باقاعدہ اس کو شکار کر کے اس کے تھیلوں میں بند کر کے، جو جالی کے تھیلے ہوتے ہیں نا، وہ گاڑیوں میں ڈال کے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جب ٹڈی دل آتا ہے 50 ریال کا ایک تھیلا، 50 ریال کا کلو بک رہا ہوتا ہے، بڑے ذوق شوق سے خریدتے ہیں۔ بہت معدے کے لیے بہت طاقتور غذا ہے، جس کا پیٹ خراب ہونا وہ ٹڈی کھایا کرے، اس کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ تو ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الجراد، خشکی میں سے ٹڈی اور سمندر میں سے مچھلی، والکبد والطحال، اور کلیجی اور تلی، یہ دونوں خون کی ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے جمع و خون۔ خون فی نفسی تو ناپاک ہے نا، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے کرم فرمایا کہ ان دونوں کو حلال کر دیا، کھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث بھی ہمارے سامنے نہیں بات۔ اور ایک چوتھی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے احل لکم صید البحر، قرآن کریم کے ہے
احل لکم صید البحر، یہ بھی ہمارے سامنے، ان سب کو سامنے رکھا انہوں نے، اور فرمایا کہ اس میں سے جو قرآن کریم کی آیات قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہوں، قرآن کریم کی جو آیتیں قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہیں، تو اس کے اوپر ہم حکم کی بنیاد رکھیں گے اصل، اور وہ کیا ہے؟ دو آیتیں ہیں، قطعی الثبوت بھی ہیں قطعی الدلالہ بھی ہیں۔ نمبر 1 حرمت علیکم الخبائث، اور نمبر 2 حرمت علیکم المیتہ۔ ان میں کوئی احتمال ہے؟ اس کے مدلول پر اس کی دلالت میں کوئی اور احتمال ہے؟ صاف صاف بات ہے نا کہ گندی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، گندی چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام، میتہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کی روح سے چاہے سمندر کا میتہ ہو چاہے خشکی کا میتہ ہو، سب المیتہ کے اندر داخل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ حرام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہر وہ چیز جو گندی ہو وہ اس کے اندر داخل ہو کے ناپاک ہو کے خبائث میں داخل ہو کے حرام ہو گئی نہیں ہو گئی؟ حضرات احناف کہتے ہیں اس کی روح سے تو مچھلی کے علاوہ جتنے سمندر کے جانور ہیں وہ سارے کے سارے خبائث ہیں، مچھلی خبائث میں نہیں ہے، مچھلی طیبات میں سے، اس لیے کہ سب سے پہلے اہل جنت کی جو ضیافت ہوگی جنت میں وہ کس سے ہوگی؟ زائدۃ کبد الحوت، زائدۃ کبد الحوت، مچھلی کے کلیجی کا اضافی حصہ جو اسے ضیافت ہوگی، سو حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں یہ مچھلی طیبات میں سے، باقی اس کے علاوہ جتنے جانور سمندر کے ہیں وہ سب خبائث میں سے ہیں۔ المیتہ کا تقاضا یہ تھا کہ مچھلی بھی کیونکہ میتہ ہوتی ہے سمندر کے اندر، یہ بھی حرام ہو، لیکن ایک حدیث مشہور ہے حلت لنا المیتتان، اس حدیث مشہور سے ہم نے قرآن کریم کی آیت میں تخصیص کی اور مچھلی کو حلال کر دیا، مچھلی کو کیا کر دیا؟ حلال قرار دے دیا۔ اب حدیث نے میتہ میں سے صرف مچھلی کو اور جراد کو حلال کیا ہے نا، اس کے علاوہ تو حلال نہیں کیا نا حدیث نے، لہٰذا یہ حلت انہی تک محدود رہے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی، سمندر کے دوسرے جانوروں کی طرف نہیں جائے گی، سمجھ میں آئی بات؟ اور آپ نے جس حدیث سے استدلال کیا، جس آیت سے استدلال کیا، حضرات جمہور آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، حدیث سے بھی، حدیث تو یہی ہے، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس میں الحل یہ محکم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محتمل، اس کے اندر کے دو معنی آتے ہیں، اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو، میں نے آپ کو بتایا، ایک معنی ہوتے ہیں کیا؟ طہارت، اور ایک معنی ہوتے ہیں حلال ہونا۔ تو محتمل چیز سے، محتمل حدیث کی بنیاد پر حلال اور حرام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں رکھ سکتے، سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا اگر یہاں پر آپ الحل میتتہ سے میتہ کو عام رکھیں گے تو حل پاک ہونے کے معنی میں ہوگا، اور اگر الحل میتتہ سے میتہ کو آپ منحصر کریں گے مچھلی میں تو حل کے معنی ہوں گے حلال ہونے کے۔ ہم حدیث کو نہیں چھوڑ رہے، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اس حدیث کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہم نے یہاں پر الحل کے معنی اگر حلال ہو تو میتہ سے مراد ہم نے حدیث کی تشریح کی وجہ سے، حدیث نے احلت لنا المیتتان میں ایک میتہ ہمارے لیے مختص کر دیا، میتہ سے وہی مراد لیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اور اگر الحل سے مراد پاک ہونا ہے تو میتہ عام کر دیں گے، ہم سمندر کے سارے میتہ پاک ہیں۔ حضرات جمہور نے ایک استدلال کیا تھا احل لکم صید البحر، کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر سمندر کے شکار کو حلال کیا گیا ہے، سمندر کے شکار کو حلال ہے، اور صید عام ہے، چاہے مچھلی ہو چاہے غیر مچھلی ہو، کچھ بھی ہو، سمجھ نہیں بات؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ بھی آپ حلال حرام کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ صید میں دو احتمال ہیں، صید میں دو احتمال ہیں، ایک یہ بمعنی مصید ہو، یہ مجاز ہے، صید کو بمعنی مصید لیا جائے یہ مجاز ہے، اور صید مصدر ہو یہ حقیقت ہے، صید کو، صید مصدر ہے نا، صاد یصید صیدن، صید مصدر ہے، قرآن کریم نے کہا ہے احل لکم صید البحر، تو اب اس میں دو، صید میں دو احتمال ہو گئے، نمبر ایک صید بمعنی
مصدر ہو شکار کرنا، اور دوسرے صید بمعنی مصید سمندر کا شکار کیا ہوا جانور۔ صید بالمعنی مصدری یہ حقیقت ہے، اور صید کو مصید کے معنی میں لے رہے ہیں مجاز ہے۔ یہ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، دونوں کا احتمال ہے۔ آپ کی دلیل اس وقت بنے گی جب آپ صید کو بمعنی مصید لو، صحیح ہے نا؟ اس کے بغیر تو دلیل نہیں بنے گی نا جمہور کی۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کے سارے شکار کیے ہوئے جانور حلال ہیں، تو صید بمعنی مصید ہو گیا نا۔ جبکہ قرآن کریم کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہاں صید بالمعنی المصدری ہے، مصید کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سمندر میں محرم کے شکار کرنے کے حکم بتانے کے لیے۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ اگر کسی نے شکار کر لیا حالت احرام میں تو شکار اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا ہے، مسئلہ معلوم ہے نا آپ کو؟ تو قرآن کریم نے سمندری سفر میں سمندر کے شکار کو محرم کے لیے حلال کہا ہے۔ آیت حکم بتا رہی ہے، آیت کا شان نزول، آیت جس مقصد کے لیے آئی ہے، عبارت النص آیت کا وہ یہ ہے کہ محرم کے لیے سمندر میں شکار کرنا جائز ہے، خشکی پہ شکار کرنا جائز نہیں ہے، سمندر میں شکار کرنا جائز ہے۔ تو یہاں صید بالمعنی المصدری ہوا نا، مصید کے معنی میں تو نہیں ہوا نا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اور مان بھی لیں کہ اگر یہ مصید کے معنی میں ہے تو پھر بھی محکم ہے، محتمل ہے۔ محتمل کے بنیاد پہ حلال حرام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں ہم، قطعی دلالہ ہونا پڑے گا نا بھائی۔ حلال حرام ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ معمولی حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پکی دلیل چاہیے، اور پکی دلیل کیسی؟ ثبوت میں بھی پکی ہو اور دلالت میں بھی پکی ہو۔ یہ ثبوت میں تو پکی ہے، دلالت میں پکی نہیں ہے، آپ کیسے استدلال کرو گے اس سے؟ لیکن ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں صید مصدری معنی میں ہے، مصدر کے معنی میں ہے، اور یہ احرام کے حکم کا بیان کر رہا ہے، یہ سمندر کے شکار کو بیان نہیں کر رہا کہ سمندر میں شکار کیا ہوا جانور حلال ہے حرام ہے۔ تو ہم نے سب دلیلوں کو ان کا حق دیا، احناف نے ہر دلیل کو اس کا حق دیا۔ کیا مطلب حق دینے کا؟ جو اس کا درجہ تھا اس درجے پہ رکھ کے اس پہ عمل کیا۔ حضرات جمہور نے صرف ایک حدیث لیے والحل میتۃ، اور یہ سب چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرات احناف کا مذہب جو ہے وہ دلائل کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے، اور صرف اس مسئلے میں نہیں، تقریباً ہر مسئلے میں، اللہ ماشاءاللہ چند ایک مسائل ہوں گے جس میں ایسا نہیں ہے، ورنہ ہر مسئلے میں احناف کا طرز استدلال یہی ہے کہ وہ سارے نصوص کو اس موضوع کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو دلالت کے اعتبار سے بھی پرکھتے ہیں، ثبوت کے اعتبار سے بھی پرکھتے ہیں۔ ان دونوں اعتباروں سے پرکھ کے جو اس کا حق بنتا ہے، جو درجہ بنتا ہے، جو اس کا دلیل کا مقام ہوتا ہے، وہ مقام اس کو دیتے ہیں اور سب پہ عمل کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جہاں پر تطبیق دینا ممکن ہی نہ ہو تو وہاں پر پھر ترجیح اور نص سے کام لیتے ہیں یا ترجیح سے کام لیتے ہیں، ورنہ اکثر تطبیق سے کام لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟